اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم تو کل سورہ انفال کی 13 آیت پہ پہنچے تھے، ٹھیک ہے۔ 13 آیت تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس میں جو ایک لفظ تھا نا روب کا، اس کو میں نے ڈیٹرنس کہا تھا، تو اس کا میں آپ کو یعنی مزید کلیئر کرنے کے لیے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا کیا ہے، وہ روب کیا چیز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی ہے روب سے۔ تو وی مسٹ بی ویری کلیئر ان آر مائنڈس کہ یہ روب کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں کھڑی ہو کے آپ کے اوپر ڈنڈا پکڑ کے اور میں آپ کے اوپر روب ڈال رہی ہوں، جو ہم لوگ یعنی اردو میں ہم سمجھتے ہیں کہ میں کھڑی، مطلب جو بھی روب ڈال رہا ہوتا ہے اور وہ یہ اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے، وہ والی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ ایسی چیز ہے جو بہت ہی کوئی پکی اور بڑی مضبوط چیز ہوتی ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی، بخاری شریف کی ہے، وہ 3950، بخاری کی 3950۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس سے پہلے کی کسی ایک قصے کے ساتھ یہ ریلیٹ کر رہی ہے یہ والی حدیث۔ تو پہلے وہ والا آپ سن لیں، اس کا نمبر بھی میں بتا دوں گی، فی الحال مجھے اس طرح یاد نہیں ہے، یہ مجھے یاد تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو وہ پہلے یہ تھا کہ ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ جو ہے نا، یہ پھر آ گئے، بہت ہی شیطان ہے میرا خیال ہے، انہیں میرے ساتھ یہ ہے کہ یہ گرینی جو ہے نا، یہ ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کر رہی، یہ جا کے بچوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ کیوں باتیں کر رہی ہیں، یہ آ جاتے ہیں چیں چیں کرنے کے لیے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہی تھی ڈیٹرنس کے لیے، ڈیٹرنس کا مطلب کیا ہے۔ اب سنیں کہ ایک دفعہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ہے نا، وہ مکہ گئے، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ ان کی دوستیاں ہوتی تھیں۔ مکہ کے مشرک تھے اور مدینہ کے انہوں کو مار کے نکال بھی دیا تھا، ایون دین وہ دوستیاں اپنی نبھاتے تھے، مطلب اس حد تک کہ وہ کہتے تھے کہ مکہ میں جو میری پراپرٹی ہے یا میرے جتنے کوئی رشتہ دار ہیں، حالانکہ بے شک وہ کافر بھی ہیں، جو کوئی بھی ہیں، تم نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، یعنی لک آفٹر انہیں کرنا ہے تم نے، اور جو تمہارا مدینہ میں جو کچھ ہے تمہارا، اس کو میں وہ کروں گا، لک آفٹر کروں گا۔ اور یعنی اگر کوئی ایسی وقت آ جائے گا جس میں ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہوگی، تو وہ بھی ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے۔ یہ ان کے درمیان معاہدے تھے، اور پکے وعدے کے بڑے پکے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ جو تھے، سعد ان کا نام تھا، وہ گئے مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے عمرہ کرنے کے لیے، یہ آتے جاتے بھی رہتے تھے۔ جب بھی وہ ان کا جو دوست تھا، صفوان تھا اس کا نام، اور امیہ میرا خیال ہے صفوان تھا، بہرحال اس کا نام صفوان تھا، وہ جو ہے نا اس میں اور سعد میں بہت دوستی تھی، اتنی دوستی تھی کہ جب وہ مدینہ آتا تھا صفوان، تو وہ انہی کے گھر پہ ٹھہرتا تھا، اور جب یہ جاتے تھے تو اس کے گھر پہ ٹھہرتے تھے مکہ میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کھاتے پیتے کیا تھے؟ تب تک نہیں ہوگا منع کیا ہوا کافروں کا کھانا، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں سوچنی چاہیے کہ اتنے بڑے صحابی ہوں اور وہ جا کے کافر کے گھر کا کھانا کھا لیں۔ اس وقت تک ہو سکتا ہے وہ ابھی منع نہ کیا ہو کہ بھئی تم نے صرف یہودیوں اور عیسائیوں کا کھانا کھا سکتے ہو، تم باقی کافروں کا نہیں کھا سکتے، ایسی بات نہیں ہوگی۔ مطلب آپ لوگ ادھر کی طرف دماغ زیادہ چلتے ہیں، جو کام کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی طرف دماغ نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلے، بہرحال وہ جو ہے نا صفوان، اس کے پاس یہ گئے سعد، اور انہوں نے کہا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایسے کوئی خام خواہ کی کوئی وہ تو میں کسی کے ساتھ نہ ہو جائے، تو کوئی ایسا ٹائم بتاؤ جس میں بہت ہی کم رش ہوتا ہو، عمرہ طواف کے وقت نا رش کم ہوتا ہو۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی، مطلب کہ کسی سے کراس ہونا میں نہیں چاہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ یہی تھی کہ کراس نہیں ہونا خام خواہ کو بغیر کسی وجہ کے۔ بہرحال
وہ جناب اپنا اس نے کہا کہ دوپہر کے ٹائم پہ نا بہت کم، کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے وہاں پہ، تو دوپہر کے وقت طواف کے لیے کم لوگ ہوں گے. یہ انہوں نے کہا اپنی طرف سے، تو انہوں نے وہ کی نا، یعنی کہ عقل مندی کی کہ بھئی میں ایسے. تو یہ جب گئے تو وہاں ابو جہل نے دیکھ لیا ان دونوں کو. اس نے آ کے پوچھا صفوان یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا یہ سعد ہے. اس نے کہا یہ اب تمہاری اگر اس میں نہ ہوتا حفاظت میں تو میں دیکھتا یہ کیسے مدینہ واپس جاتا ہے. مطلب یہ دیکھیں ذرا کہ ساری دنیا آ کے طواف کرتی ہے، جس طرح بھی ہو، ننگے ہو کے طواف کرنے والوں کو تو منع نہیں کرتے. تو وہ ساتھ جو ہے مسلمان ہیں، اگر تو وہ آ کے طواف کرنا چاہ رہے تو اسے کہتا ہے کہ تو میں دیکھتا تجھے، اگر تو اس کی حفاظت میں نہ ہوتا تو میں تجھے دیکھتا کہ تو کیسے اس مکہ میں چل پھر سکتا ہے. اس نے کہا میری بات سنو، یہ جو تم میرا راستہ روک رہے ہو اس بیت اللہ کی طرف آنے کا، یا بیت اللہ کے اندر آنے کا راستہ روک رہے ہو نا، تو پھر بات سنو، سمجھ لو یہ اچھی طرح سے کہ میں تمہارا وہ راستہ روکوں گا جس کا کہ پھر تمہیں زیادہ ہی تکلیف ہو جائے گی. وہ کون سا؟ میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا کہ مدینہ کے پاس سے ٹریڈ روٹ جو تھا نا، جو مکہ والوں کا تھا، جو شام کی طرف جاتے تھے ان کے کیروینس، تو وہ گزرتا تھا، وہ ٹریڈ روٹ تھا. اس نے سعد نے کہا کہ بچوں میں پھر تمہارے اس ٹریڈ روٹ پہ بیٹھوں گا نا، اور کسی ایک قافلے کو نکلنے دوں گا تو پھر مجھے بتانا. جب انہوں نے اس طرح کہا نا تو وہ جو صفوان ان کا دوست تھا، انہوں نے کہا سعد دھیان سے بات کرو، آواز کو آہستہ رکھو، یہ مکہ کے لوگوں کا سردار ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ سردار ہے؟ تو میرے سردار نے پتہ کیا کیا ہوا ہے؟ میرے سردار نے کہا ہوا ہے کہ صفوان تمہیں وہ قتل کر دیں گے. ادھر اس کی بالکل جان نکل گئی. یہ جو اس کی جان نکلی ہے نا، یہ کس وجہ سے نکلی ہے؟ اس ہیبت، اس وہ جو روب، ان کا جو روب تھا. اس نے فوراً پوچھا کہ مجھے کیا مکہ میں آ کے قتل کر دیں گے؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں یہ پتا. سعد نے آگے سے کہا مجھے یہ نہیں پتا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریڈکشن کی ہوئی ہے کہ سعد کو قتل کر دیں، سوری یہ جو ہے صفوان کو قتل کر دیں گے. اس کی ایسی جان نکلی، جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہے میری بات سنو، مجھے اس طرح سے اس نے کہا ہے صفوان نے، تو وہ تو میں تو کبھی مکہ سے نکلوں گا ہی نہیں باہر. اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا، وہ کبھی مکہ سے اس کے بعد نہ نکلا. اب جب بدر کا ٹائم آیا، یہ ہے وہ روب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی طاقت کا، اور ان کے جو ایکشنز اتنے مضبوط ہوتے ہیں، اور ان کی ثابت قدمی کا، جو یعنی کہ یہ مورلز ہی ہیں نا، یہ والے جو مورلز ہوتے ہیں، اور اللہ کے ایک ہونے کی وجہ سے جو طاقت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کا جو خوف ہوتا ہے نا، اس کو ڈیٹرنس اور اس کو روب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس روب کا یہ عالم تھا کہ جب مدینہ میں، اب میں آپ کو وہ جو حدیث 3950 ہے نا وہ بتانے لگی ہوں. یہ اس سے پہلے کیونکہ کنیکٹڈ ہے اس سے، اس لیے میں نے وہ پہلی بات آپ کو بتائی ہے. تو اب جب اس نے ابو سفیان نے وہاں سے کال بھیجی نا کہ بھئی میرا تو قافلے کو یہ مسلمان لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، تو تم جو ہے میری مدد کے لیے بھیجو. تو انہوں نے پورا ایک لشکر بنا لیا، اور لشکر لے کے یعنی بنانے کی تیاری کرنے لگے. جب تیاری کرنے لگے اور ابو جہل نے جا کے صفوان سے کہا کہ چلو بھئی ادھر جانا ہے، تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جاؤں گا. اس نے کہا کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو تمہارا پورا قبیلہ نہیں جائے گا. اور یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو ایک بن جائے گی مثال کہ وہ فلانا قبیلہ نہیں جا رہا، فلانا بھی نہیں جائے گا، فلانا بھی نہیں جائے گا، تو پھر ہماری یعنی کہ فوج کی تعداد کم ہو جائے گی، اس لیے تمہیں تو ہر صورت میں جانا ہی ہے. وہ روز آ کے اس کے اوپر زور ڈالتا رہا، یہاں تک کہ صفوان نے سوچ لیا کہ اب میں جانا تو مجھے پڑے گا، لیکن پھر میں یہ کروں گا کہ ایک تیز بھاگنے والا اونٹ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ساتھ رکھوں گا کہ اگر مجھے بھاگنا پڑے تو میں اس تیز رفتار اونٹ پہ بیٹھ کے بھاگ نکلوں. تو اس طرح سے وہ یعنی کہ یہ روب کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر. صرف سعد کی اس بات کا اتنا اثر تھا جو اس نے، یعنی کہ اگر وہ سعد تھے، وہ اکیلے تھے، وہ ڈر جاتے کہ یار یہ ادھر مکہ کا سردار ہے، چیف ہے، یہ کوئی زیادہ بات نہ ہو جائے. اس نے جب اپنی یہ جتانی چاہی کہ جی میں تو مکہ کا سردار ہوں، تو کس طرح یہاں پہ آیا ہے،
تو اس نے پھر کہا کہ بچو پھر تیری بھی جو شارگ ہے نا، ٹریڈ روٹ ہے نا، اس کو کاٹوں گا. یعنی وہ ڈرے نہیں، دھمکے، اس نے دھمکانے کی کوشش کی، وہ اس میں نہیں آئے روب میں. وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں ایک جگہ پہ ابھی آئے، شاید اسی میں ہی آئے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. وہ مطلب کہ ان کو وہ ایک جان نہیں ہے. ایک واحد اللہ پہ جب یقین کرتا ہے بندہ تو وہ کٹھا ہو جاتا ہے، دل دماغ سب کچھ ایک جگہ پہ، ایک سینٹر پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے گرد سارا پھر وہ سرکل بنتا ہے، تو ایک سینٹر پہ آ جاتا ہے وہ. ہر انسان کا سوچ، اس کی سمجھ، اس کے ایکشنز، اس کا سب کچھ ایک سینٹر پہ آ جاتا ہے. تو وہ جو ہے وہ جو اپنا صفوان تھا، اس نے کہا کہ میں تو پھر تیز رفتار اونٹ لے کے جاؤں گا، ایسے نہیں. تو خیر وہ چل تو پڑا، لیکن کہتا ہے کہ میں چل تو پڑا لیکن میں اس اونٹ کو سارا وقت اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا، قریب ہی رکھتا تھا کہ مجھے بھاگنا پڑے گا تو نہیں. یہاں تک کہ وہ بدر کے اندر مارا گیا. بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی کئی ہوئی بات اور وہ ایسے ہو سکتی ہے؟ مارا گیا، وہ وہاں پہ ہی مارا گیا. پھر وہ صفوان جو ہے نا بدر کے اندر ہی مارا گیا تھا. اب اس کا جو یہ تو ہو گیا روب. ہوا کلیئر کہ نہیں؟ کلیئر ہو گیا کہ روب کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ رب جو ہے نا، کہیں جہاں رب آئے گا نا، اس وقت میں پھر آپ کو کلیئر کر دوں گی. ہم پھر ذرا آج تھوڑا سا سورہ انفال کو مزید پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اب ہم ہیں آج جی 14 آیت پہ، اس کو آج ہم پڑھیں گے. ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار. یہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے پور پہ حملہ کرو، ان کی گردنوں پہ حملہ کرو، ان کو مارو اس طرح سے، تو وہ وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ مزہ چکھیں اس چیز کا جو انہوں نے ذالکم فذوقوہ ہو، تاکہ وہ ان کا اس کا مزہ چکھ لیں. اس طرح سے یوں کرنے کہ وہ مزہ چکھیں. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور ابھی تو یعنی کہ کافروں کے لیے جہنم کا، نار کا عذاب بھی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ڈائریکشن دے رہا ہے. نیکسٹ یہ تو جو ہو گئی نا غزوہ بدر، تو جو ہو گیا. اب اس کے لیے یعنی کہ وار فیئر کے لیے جو کوئی اسٹریٹجیز وغیرہ بنانی ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکشن دے رہا ہے. اور دے کیا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والو، جب تمہاری آمنے سامنے انکاؤنٹر تمہارا ہو جائے نا ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ یعنی کہ یا دشمنوں کے ساتھ، جب تمہارا آمنے سامنے انکاؤنٹر ہو جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فلا تولوہم الادبار. تم نے پیٹھ نہیں پھیرنی. پھر پیٹھ پھیرنے کا کیا مطلب ہے؟ ریٹریٹ نہیں کرنا. تم نے ریٹریٹ نہیں کرنا. ریٹریٹ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ٹرن یور فیس، پیچھے کی طرف کرنا پڑتا ہے نا فیس اپنا. ریٹریٹ نہیں کرنا تم نے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ. اور جو کوئی تم میں سے اس دن، جس دن آمنے سامنے انکاؤنٹر تمہارا ہو رہا ہے، تو وہ ریٹریٹ کرے گا، پیٹھ پھیرے گا، تو کیا ہوگا؟ بیچ کی بات میں بعد میں کروں گی. باب غضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. تو یقین کر لو اس نے اللہ کا غضب اپنے اوپر اوڑھ لیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری چیز ہے. ایکسیپشن کیا ہے اس کے اندر؟ اللہ. اس میں ایکسیپشن صرف اس بات کی ہے کہ اگر متحرفاً لقتال، کہ تم کوئی اپنی آرمی سے سیپریٹ ہو رہے ہو وار کی وجہ سے، قتال کی وجہ سے تم اپنی آرمی سے سیپریٹ ہو رہے ہو. یعنی ایک بٹالینز ہوتی ہیں نا جیسے، تو ایک بٹالین میں سے 4 بندے نکل کے ادھر کو جا رہے ہیں، تو وہ اگر وہ کوئی اس کی وار کی اسٹریٹجی ہے تو پھر تو آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. او متحیزن الی فئۃ، یا تم دوسرے کسی گروپ سے جا کے ملنا چاہتے ہو، سوائے ان 2 سچویشنز کے. اگر تم پیٹھ پھیرو گے تو گویا تم نے اللہ تعالیٰ کا غضب اپنے اوپر اوڑھ لیا، اور اس بندے کا پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جگہ ہوگی. یہ دیکھیں، جب یہ پتہ چل جائے کہ میرے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد کی طاقت ہے، اور میں اگر اس کے اوپر توکل کر رہا ہوں، تو وہ میرے توکل کو کبھی بھی
ڈسیو نہیں کرے گا، میرے اس ایمان اور اس توکل کو کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑے گا، وہ میری اس چیز کو پورا کرے گا۔ جب یہ پکا دل کے اندر خیال ہو تو پھر ہوتا ہے کہ بندہ جہاں وہ کیا آپ لوگوں نے بھی شاید پڑھی ہو کہ ادھر بھی گولیاں گر رہی ہیں تو ادھر بھی گولیاں گر رہی ہیں، تو سینہ تان کے آگے جا رہے ہیں۔ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ انہیں پیچھے ان کو پتہ ہے، وہ تو خیر پوئم شاید کسی اور اس کی ہے، لیکن بہرحال جو سینہ تان کے گولیوں کی بچھاڑ میں جاتا ہے یا ٹینکوں کے آگے جاتا ہے یا وہ، تو وہ ایسے ہی نہیں ہوتا، وہ بڑی ہمت اور جرأت کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ جس نے اس دن ریٹریٹ کیا وداؤٹ اینی ریزن، ٹھیک ہے، اپنی قتال کی وجہ کوئی اسٹریٹجی ہو، اپنی وار کی کوئی اسٹریٹجی ہو تو وہ بے شک کرے گا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اور کسی نے بغیر وجہ کے یعنی کہ ڈر کے بھاگنے والی اگر بات کی تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے، بری جگہ ہے لوٹنے کے لیے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم۔ اچھا، اب جب یہ بدر کے اندر آگے اس کے جو ہے نا واقعات، یعنی اس سورہ انفال کے اندر ہی اس کے واقعات پھر آگے جا کے آئیں گے، لیکن یہاں پہ گویا سمجھ لیں کہ یہ اینڈ ہو گیا بدر کا، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب دیکھیں اگر 313 بندے ہوں صرف، ٹھیک ہے، اور ادھر کتنے بندے ہوں؟ 1000، ان میں سے 72 کو وہ مار بھی دیں اور 72 کو وہ قید بھی کر لیں، یہ 313 جن کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں تھیں، گھوڑے اونٹ بھی پورے نہیں تھے، تو اور یہ کسی وار کے ارادے سے بھی نہیں نکلے تھے۔ یہ بھی آپ کو بات پتہ ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکالا تھا انہیں گھروں سے بغیر یہ بتائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمیں وار شاید ہمیں انکاؤنٹر کرنا پڑ جائے کسی کافروں کے گروہ سے۔ وہ تو قافلے کے لیے نکلے تھے نا، اسی لیے وہ کہتے تھے کہ جو بدر میں شامل نہیں ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ایسی یعنی کہ اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کی، یعنی اس کے لیے کوئی سزا نہیں بتائی ہوئی، ورنہ تو کوئی جو غزوے سے پیچھے رہ جاتا تھا اس کے لیے بہت بڑا ان کی پیشی ہوتی تھی، بڑی سخت قسم کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بتانے لگے کہ بھئی کہیں دماغوں میں یہ گھمنڈ نہ آ جائے کہ ہم نے 72 کو مار دی، اور اوپر سے نیچے تک لوہے میں غرق تھے وہ، یعنی وہ انہوں نے وہ جو ہوتی تھی نا لوہے کے کرتے یا اس ٹائپ کی جو یعنی لوہے کی کورنگ انہوں نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہوتی تھی کوئی، تو اس کے باوجود ان اتنے ساروں کو اگر مار دیا تو کہیں یہ مومنوں کے دلوں میں کوئی یہ تکبر یا خیال نہ آ جائے کہ جی ہم نے مارا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے نہیں قتل کیا انہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور جو کوئی تیر پھینکے ہیں تم نے ان کی طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ یہ ایک یہ بھی ہے، لیکن یہ مجھے اس کا ریفرنس نہیں پتا اس کا، کہ انہوں نے ایک مٹھی بھر پتھر جو تھے وہ یوں کر کے پھینکے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنکریاں، کہ یہ ہے تمہارا، یہ میں تمہارے پہ صرف یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہے نا ان سے ہی تمہارا وہ کر دوں گا، یعنی اس طرح کی بات ہے۔ بٹ اگر یہ اور رما تیر چلانے کو بھی کہتے ہیں، تو جو تم نے کوئی تیر اندازی کی تھی یا تیر چلائے تھے، جب تم نے چلائے تھے، تم نے نہیں چلائے تھے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلائے تھے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری جو بدر کا جو مارکا بپا کیا ہے، یہ ساری پلاننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پلاننگ نہیں تھی وار کی، اللہ کی پلاننگ تھی، اللہ نے نکالا انہیں، کما اخرجک، آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے مومنوں کو ایک بڑی اچھی آزمائش ڈالی، بڑے اچھے جس کے رزلٹس ملیں، ایسی آزمائش میں نے ان کے اوپر ڈالی۔ ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کس لیے یہاں پہ کس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی جو بیچ میں سے انسان ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ کہہ دے کہ جی میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا،
نہیں، اللہ سمیع علیم ہے، اس لیے دھیان رکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے نہیں انہیں قتل کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور تیر جو چلائے ہیں وہ بھی تم نے نہیں چلائے، اللہ تعالیٰ نے چلائے ہیں۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ اس طرح سے ہے یہ بات کہ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جو پلاننگ ہے نا اس کو کمزور کرنے والا ہے، وہن اس کو کمزور کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا فہو خیر لکم۔ اب یہ اس کے لیے نا ایک یہ بھی ہے کہ جب ابو جہل مکہ سے نکل رہا تھا نا، ابو جہل سمجھتا تھا کہ یہ پکی بات ہے، میں اتنا، مجھے ابو الحکم کہتے تھے میری جو انٹلیکٹ ہے وہ اتنا تیز ہے، اتنا اچھا ہے کہ وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسے اس کے کبھی کبھار یہ آتا تھا کہ یار یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ باتیں کرتا ہے باتیں بڑی کمال کی ہوتی ہیں، اس کی چھپ چھپ کے سنتا بھی ہوتا تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھ، تو جب مکہ سے نکلنے لگا نا تو کہتا ہے کہ اے اللہ، اللہ کو تو میں نے آپ کو بتایا نا مانتے تھے، اے اللہ ان دو گروہوں میں سے، یعنی یہ مسلمانوں کے گروہ میں سے اور کافروں کے گروہ میں سے جو حق پر ہے اس کی مدد کرنا اور اسے فتح مند کرنا۔ بات سمجھ میں آئیے؟ یہ جب ابو جہل مکہ سے نکلنے لگا اپنا لشکر لے کے، چیف تھا نا ان کا، کمانڈر یہ تھا، ابو جہل کمانڈر تھا نا، تو اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ کو، کہا کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی ان دو گروہوں میں سے حق پر ہے نا، میں تو سمجھتا ہوں میں حق پہ ہوں، کیونکہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا ہے، بکرنگ ڈال دی ہے، ساری سوسائٹی کو بکھیر دیا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صلہ رحمی کو توڑ رہا ہے، خراب کر رہا ہے۔ تو دونوں گروہوں میں سے جو حق پر ہے، اس نے کیا کہا، جو حق پر ہے اس کی مدد کرنا اور اسے فتح دینا۔ تستفتحوا، ٹھیک ہے، ان تستفتحوا، جب تم نے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ تم نے فتح مانگی تھی نا، تم نے فتح مانگی تھی، فقد جاءکم الفتح، تو اب تو فتح تمہارے پاس آ گئی ہے۔ کس کے پاس؟ فتح تو ظاہر ہے اس نے کہا تھا جو حق پہ ہو اس کو فتح ملے، تو جو حق پہ تھے انہیں فتح مل گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر دیکھو تم، یہ اب کافروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم باز آ جاؤ گے اس حرکت سے، 72 قیدی تو تھے نا، 72 قتل ہوئے تھے، 72 قیدی تھے، باقی بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور گھر گھر میں ان کے صف ماتم بچھی ہوئی تھی، کیونکہ بہت سے 72 سردار بڑے بڑے ایلیٹ جو تھے وہ مرے تھے۔ تو مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ اب جو باقی کے قیدی تھے یا باقی ساری جو کافروں کی قوم تھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں نا کہ تم نے فتح مانگی تھی نا تمہارے چیف نے، ٹھیک ہے، تو فتح تو مل گئی ہے، جو حق پہ تھے انہیں مل گئی ہے فتح، سب نے سنی ہوگی اس کی یہ بات۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر جو دیکھ لو جو حق پہ تھے وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ گے نا اپنی ان حرکتوں سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بڑی بہتر بات ہوگی، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی واپس پھر ایسے ہی آئیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جو گروہ ہے نا وہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وجہ کیا ہے کہ پکی بات یہ ہے کہ اللہ ہے مومنوں کے ساتھ، تو جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانتا بھی ہو اور اس پہ توکل بھی کرتا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تو وہ بتایا کہ چاہے جتنی مرضی تمہاری کثیر تعداد ہو جائے اللہ مومنوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اب مومنوں کو نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور تم سنا کے ہر بات پھر تم اس سے منہ مت پھیرنا کبھی، ٹھیک ہے، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کہا تو یہی تھا کہ نہ سمینا، ہم نے سن لیا آپ کی بات، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن وہ سنتے نہیں تھے ان کی بات۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
سب سے برا دواب، یعنی کہ جو دابا میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ جو بھی چلنے والا زمین کے اوپر جو جتنی بھی چلنے پھرنے والی مخلوق ہے، اس میں سے بدترین کون ہے؟ سمن بکمن، سم البکم، جو کون؟ جو ہوتے ہیں گونگے اور بہرے اور گونگے، جو کہ کوئی عقل نہیں رکھتے، وہ سب سے بری مخلوق ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم یہ ہوتا، اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی کہ ان کے اندر کوئی بھلائی کی رمق ہے تو لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھی سنا دیتا یہ بھلائی کی باتیں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر وہ انہیں سنا بھی دیتا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو وہ کیا کرتے؟ وہ پھر پیٹ پھیر کر چلے جاتے اور ان ساری بھلی کی باتوں سے اعراض کرتے۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بہت ہی پیاری یہ مجھے آیت لگتی ہے، کہیں سمجھ میں آ جائے ہمیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جب وہ تمہیں بلائیں نا کسی بھی بات کے لیے تو ان کی پکار کا جواب دیا کرو۔ وہ تمہیں پکارتے کس چیز کے ساتھ ہیں؟ جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، جو تمہاری، یعنی زندگی بخشنے کا مطلب یہ کہ جو تمہیں، یعنی کہ تمہاری زندگی کو فائدے پہنچاتی ہے، تو تبھی تم زندہ رہنے کا دیکھیں۔ ایسے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، غلط کاموں میں رہ کے زندہ رہ لیا تو کیا فائدہ ہوا؟ آگے جا کے اس کا کیا رزلٹ ملے گا؟ بہت ہی برا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو تمہیں جس بھی چیز کی طرف تمہارے اللہ اور تمہارا رسول بلاتے ہیں نا، ان کا جواب دیا کرو، تاکہ، کیونکہ وہ بلاتے کس چیز کے ساتھ ہیں تمہیں؟ لما یحییکم، جو تمہیں زندگانی بخشتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے اور اس کی انٹلیکٹ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ انسان کے بین المرء، انسان کے مرے آدمی کے اور قلب ہی، اور اس کی قلب کے درمیان، ٹھیک ہے، حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی یقین کر لو کہ اس کی طرف ہی تمہیں سب کو جمع کیا جائے گا۔ اب یہ چیز جو ہے نا، یہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو ایسے تو شاید سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کی کوئی آ رہی ہے کچھ سمجھ؟ نہیں، یہ نہیں مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے اور ایک طرف آپ کی انٹیلیجنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوتے تھے قلب جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے کہ جیسے ایک تیز ہوا میں اگا ہوا، ایک زمین سے اگا ہوا ایک پودا جس پہ تیز ہوا چل رہی ہے، کبھی وہ اس کو ادھر کو جھکا دیتی ہے، کبھی وہ اس کو ادھر کو جھکا دیتی ہے۔ اب قلب کا مطلب سمجھ آیا کہ وہ جو اس کی انٹیلیجنس ہوتی ہے نا، وہ جس بھی چیز کو زیادہ وہ دیکھتی ہے پاورفل، وہ اس کی طرف مڑ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ اس کو، یعنی اس ہوا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روک دیتا ہے اگر وہ غلط طرف اس کا دل جا رہا ہو تو۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ ہاں، اب سمجھ میں آئی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اور اس کی انٹلیکٹ کے درمیان میں ایک طرح سے روک بن جاتا ہے۔ اگر اس کی انٹلیکٹ اس کو کسی غلط طرف لے جانا چاہ رہی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ اس کی بات کو، یعنی کہ اس کو صحیح ہی راستے پہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ دیکھ لو کہ کہیں تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، ہم نے یہ دیکھو جی اتنے کافروں کو مار بھی دیا اور یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا، یا کہ کسی اور وجہ سے کہ میں تو بڑا عالم بن گیا ہوں، میں نے پتہ نہیں قرآن مجید کو 20 دفعہ پڑھ لیا ترجمے سے اور مجھے بڑی عقلیں آ گئی ہیں اور فلانا یہ وہ، مطلب کسی بھی قسم کا کوئی تکبر یا تمہارے دل کے یعنی انٹلیکٹ کے
آئے گا کوئی تو اللہ اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، تو اس فتنے کی، اس آزمائش کی، اس ٹرائل کی، اس ٹیمپٹیشن کی، کوئی جو ایول کی طرف ہوتی ہے، اس افلکشن کی، اس کنفیوژن کی، یہ ساری چیزیں فتنہ، یعنی یہ ساری چیزیں فتنہ جو ہوتی ہیں آزمائش کے طور پہ، یہ جو ہوتی ہیں نا، یہ ان کا تم نے ان کی طرف سے کانشیس رہنا ہے۔ وجہ کیا ہے کانشیس رہنے کی؟ کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ یہ جو کوئی ٹرائل ہوتا ہے، یہ کوئی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے ایول کی طرف، یا کوئی افلکشن ہوتی ہے، یا کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، وہ صرف ان لوگوں پر، تم میں سے ان لوگوں پر ہی نہیں آتی جو تم میں سے انجسٹس کی روش پہ چل رہے ہیں، وہ صرف ان کی طرف نہیں آتی، یہ تمہارے اوپر بھی آ سکتی ہیں، یہ ساری ٹیمپٹیشنز تمہیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ افلکشنز تمہارے اوپر بھی آ سکتی ہیں، کنفیوژنز تمہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے تم نے بی ویئر رہنا ہے، کانشیس رہنا ہے، وَاتَّقُوا، ٹھیک ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بات یہ ہے، کیونکہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ایول کی طرف رجحان ہو جانا یا کچھ ہو جانا، پہلے اللہ نے کہا کہ میں حائل ہو جاتا ہوں، لیکن یہ بات یہ ہے تمہیں کانشیس بہت زیادہ رہنا چاہیے کہ کہیں یہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح سے نہ آ جائیں جس طرح سے یہ نہ سمجھنا کہ خاص طور پہ صرف یہ انہی لوگوں پہ آتی ہیں، انہی لوگوں کو اس طرح کے پیڑے پیڑے خیال آتے ہیں، انہی لوگوں کو اس طرح کی وسپرنگ ہوتی ہے، انہی لوگوں کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، ہمیں تو کوئی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں تم نے سوچ لینا کہ صرف خاص طور پہ انہی کو ہوتی ہے جنہوں نے ظلم ہو، جو انجسٹس کی روش اپنائی ہوئی، یا کافر جو ہوتے ہیں، یہ نہیں بات ہے۔ اس سے تمہیں بھی، خود بھی، تمہیں بھی کوشش رہنا چاہیے۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ پھر اللہ جو ہے نا، جس نے بھی کوئی غلط کام کیا ہوگا، وہ اگر تم ہو تو تم، اگر کسی کوئی کافر ہے، مشرک ہے، کوئی کسی بھی نسل کا انسان ہے، تو ان سب کو نے اگر کچھ غلط کیا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ پیچھا کرنے میں اور پکڑنے میں اور پکڑ کر سزا دینے میں بڑا شدید ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب یعنی کہ باتیں، یہ جو 2-3 آیات ہیں نا، یہ درمیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس کے واقعات کے، بدر کے اور اس کے درمیان میں لے کے آ رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ بہت بڑی ایک انہیں کامیابی ملی تھی، یعنی کہ دے could not think of it، کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اتنے سے بے سر و سامان مسلمان، اور جن کو وار کے لیے پہلے سے پتہ بھی نہیں ہے گھروں سے نکلتے ہوئے، تو ان کو لا کے ایک اتنے بڑے لشکر کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ہے، تو ان کے لیے یہ سارا کچھ ہونا بڑی ایک اس کی بات تھی، بڑی عجیب اور بڑی فخر کی بھی کہہ سکتے ہیں بات، لیکن اس سے فوری طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو منع کر رہا ہے کہ دیکھو کہیں اس طرح کی اس بات میں نہ آ جانا، یہ نہیں ہے کہ خاص طور پہ صرف وہی آتے ہیں اس طرح کی اس میں ٹرائلز میں پڑھتے ہیں، جو یا ٹیمپٹیشنز میں پڑ جاتے ہیں، جو صرف کافر ہوتے ہیں یا کوئی اور دوسرے ہوتے ہیں، یہ تم بھی ہو سکتے ہو، اس لیے بی ویری ویری کانشیس اباؤٹ دس، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے جو ہے نا، وہ ہے دوبارہ اس کا تھوڑا سا اسی کا بدر کا کے واقعے کی وہ بات ہے، یعنی اس سے پہلے کی، تو میرا خیال ہے کہ یہاں تک کافی ہے، 25 ہم نے آیات کر لی ہیں، 25 تک چلے گئے ہیں، تو میرا خیال پھر نیکسٹ ہمارا وہ ہوگا، کیونکہ پھر جو ہے نا زیادہ ٹائم ہو جائے تو وہ بھی پھر ذرا ڈیفیکلٹ لگتا ہے۔